نیتن یاہو نے غزہ میں درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ غزہ کو قبرستان بنانے کے لیے میزائلوں کی بارش، 6 روز میں نہتے فلسطینیوں پر ہزاروں ٹن بارود برسا دیا۔ جسم جلانے کے لیے فاسفورس بم کا استعمال کیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے لبنان اور غزہ میں فاسفورس بموں کے استعمال کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات کے لیے صہیونی فورسز کی بربریت کا دفاع ممکن نہ رہا، گالی ڈسٹل عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 سے بڑھ گئی۔ شہادت پانے والوں میں 450 سے زائد بچے، 250 خواتین بھی شامل۔ اسرائیل نے امدادی کارکنوں کو بھی نہ بخشا، 50 سے زائد طبی عملے کے ارکان بھی حملوں میں شہید۔ لاشوں کے انبار دیکھ کر ریڈ کراس نے غزہ کے ہسپتالوں کے مردہ خانے بننے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہیں۔ حملوں میں 25 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق۔ تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں کئی اہداف کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی تک ناکہ بندی ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ برطانیہ کا اسرائیل کی مدد کے لیے رائل نیوی کے جہاز بھیجنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ نگرانی کا طیارہ اور 2 رائل نیوی کے جہاز مشرقی بحیرہ روم بھیجے گا۔ امریکہ نے اسرائیل چھوڑنے کے خواہش مند اپنے شہریوں کے لیے آج سے خصوصی پروازوں کا اعلان کر دیا، جس کے لیے امریکی وزیر دفاع آج اسرائیل پہنچیں گے۔ تنازعات پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بھی اسرائیل کا دورہ مکمل کر کے اردن پہنچ گئے۔ دوسری جانب اسرائیل فلسطین کشیدگی پر چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطیٰ تنازع کا مرکز ہے۔ فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا تباہ کن جنگ کی وجہ بنا۔ چین نے شہریوں کو نقصان پہنچانے والے اقدام کی مخالفت کی۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن، حکومتی اقدامات کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس 6 سال کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 586 پوائنٹس کے اضافے سے 49,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہو کر 277.50 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن ہے، حکومتی اقدامات کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس 6 سال کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 586 پوائنٹس کے اضافے سے 49,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہو کر 277.50 روپے کا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے جعلی سیلز ٹیکس فراڈ انوائس کی تحقیقات، ملک بھر کے ٹیکس دفاتر کی وسیع کر دی گئی۔ 314 ارب روپے کے ٹیکس فراڈ میں 200 کمپنیوں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ بات کرتے ہیں اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ میگا فراڈ میں جو دیکھا جائے ملک بھر کی 200 کمپنیاں جعلی سیل ٹیکس انوائس استعمال کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں، اور 314 ارب روپے کے ٹیکس فراڈ میں 200 کمپنیوں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اور میگا ٹیکس فراڈ اسکینڈل میں ایجنسنس نامی جعلی کمپنیوں نے 314 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ کیا ہے۔ جعلی سیل ٹیکس میں سب سے زیادہ لاہور کی کمپنیاں ملوث ہیں۔ ایف بی آئی رپورٹ کے مطابق جعلی انوائسز میں ملوث کمپنیوں میں کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی کی 6، لاہور کی 59 کمپنیاں شامل ہیں۔ ٹیکس فراڈ میں لارج ٹیکس یونٹ اسلام آباد کی 7، کراچی کی 10 اور لاہور کی 43 کمپنیاں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیکس فراڈ میں ریجنل ٹیکس آفس ایبٹ آباد کی 10، گوجرانوالہ کی 15 ہے، اسلام آباد کی 3، پشاور کی 20، سیالکوٹ کی 3، آر ٹی او کراچی 1 کی 8 اور آر ٹی او کراچی 2 کی 39 کمپنیاں ملوث ہیں۔ ایف بی آئی نے تمام جعلی انوائسز فراڈ میں ملوث کمپنیوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ایف بی آئی کی جانب سے نوٹس ملنے کے بعد ٹیکس فراڈ میں ملوث کچھ نے رقم واپس کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع ایف بی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ جعلی سیل ٹیکس انوائس کی سپلائی چین میں شامل خریداروں سپلائر کی تفصیلات متعلقہ فیلڈ فارمیشن کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ بہت شکریہ اشرف آپ کا۔ ملک میں مہنگائی میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 0.30% کا مزید اضافہ، مجموعی سالانہ شرح 38.28% ریکارڈ کی گئی۔ بات کرتے ہیں وقاص عظیم سے۔ وقاص بتائیے گا۔ جی، زیر سماریات کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ ہفتے کے دوران 17 اشیاء سستی ہوئی اور 17 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پہلی سرمائی کے دوران بجلی کے چارجز 8.59% بڑھ چکے ہیں اور گزشتہ ہفتے کے دوران ٹماٹر
2.8%, انڈے 3.48% اور لہسن 1.04% مہنگے ہوئے ہیں۔ اسی ہفتے کے دوران بیف، آلو، LPG اور انرجی سیور بھی مہنگا ہوا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے چینی 4.47 اور دال چنا 2.75% سستی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ وقاص صاحب۔ سکھ بھائیوں کی سیکیورٹی بہت اہم ہے، سیف سٹی منصوبے کو ننکانہ تک توسیع دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ننکانہ صاحب میں پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے افتتاح کے موقع پر گفتگو۔ کہتے ہیں سیاحت کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی سب سے اہم ہے۔ ننکانہ صاحب کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے شہر کو کیمروں سے مانیٹر کیا جائے۔ دوست جو ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ والا پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کریں۔ کیمرے آلریڈی وائرلیس کے ساتھ ہک اپ ہو گئے ہیں، ابھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر جا کے ڈیٹیل وزٹ آپ لوگ، میں بلکہ سجیسٹ کروں گا ضرور کریں، اور وائرلیس آپریٹر ساری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کوآرڈینیشن کے ساتھ کریں۔ جی کچھ واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں، پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ودن 24 آور جو آخری انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو انہوں نے ودن 24 آورز انہوں نے ان کو تمام لوگوں کو پکڑا ہے۔ ڈیٹیلز آپ کے پاس اور سامنے جلد آ جائیں گی۔ اسلام کے نام پر کسی بھی صورت میں ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کی ایجاد نہیں ہوئے گی۔ یہ 40 کروڑ کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ پیسے خرچ کی، 20 کروڑ پہ مکمل کیا۔ پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی، سیالکوٹ میں دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ IG پنجاب کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دہشت گردوں کا سراغ لگا کر سیالکوٹ، لاہور اور قصور سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں اور ثبوتوں کو عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرنس میں کہا دہشت گردی کی کارروائی کی تمام تر منصوبہ بندی پاکستان سے باہر کی گئی۔ پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ISI IB MI سٹی ونگ تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کے پاکستان کے اندر ہونے والی اس دہشت گردی کو نہ صرف ٹریس کیا، معلوم کیا، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کے آنے والے بدبودار اور گندے اقدامات کو انشاءاللہ تعالی تھوارٹ کر لیا۔ یہ جو چوہے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ہمارا بڑا صاف پیغام ہے کہ آپ کرتے رہیے، ہم تیار ہو کے اب آپ کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اب وہ خود آن دا رن ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک قوم بن کے یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ بدکار ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ایک مسجد کے اندر صبح کے وقت فائرنگ کر کے کچھ افراد کو شہید کر دیا گیا، اور وہاں سے ہم نے ایویڈنس حاصل کی۔ اس ایویڈنس کو جن کو ان کا خیال تھا سیکیور ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جن میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مثلا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس کا ریکارڈ نکالا۔ یہ پاکستان سے باہر پلان ہوئی، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، یہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستان میں بندوں کو بھجوایا، وہ کون سا بندہ ہے وہ آیا، اس نے کس کس سے ملاقات کی، یہ ہم آپ کو وتھ پروف دے رہے ہیں۔ یہ وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے وہ چیزیں ہیں جو ہم عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان کی جیو لوکیشن، جیو فینسنگ اور باقی چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے اکٹھے کام شروع کیا، لاہور کی CIA، سیالکوٹ کی پولیس، قصور کی پولیس، پاک پتن کی پولیس، تمام نے ٹاسکنگ کو اکٹھے ڈیوائیڈ کیا اور الحمدللہ سائملٹینیس ریڈ کیے گئے، اور دشمن کو ہم نے وہاں پہ آ لیا جہاں پہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے کانسٹیبلز نے گھر گھر، ہوٹل اور مختلف جگہوں پہ تلاشیاں لے کر ان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اپنے پول کام کے رسپانس کے ساتھ ایک ارریفیوٹیبل ایویڈنس اکٹھی کی ہے، جس کے ذریعے ہم اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ دنیا کے امن کا دشمن کون سا بدکار ملک ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں سب سے بڑا ٹاکرا کل ہوگا، روایتی حریف پاک بھارت مد مقابل ہوں گے۔ سنسنی خیز میچ دیکھنے کے لیے لاہور کے شائقین کرکٹ بھی نہایت پرجوش ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مائدہ وحید۔ کل کرکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو کرکٹ کے شائقین جو ہیں وہ ایک بار پھر سے اپنی تیاری پکڑ لیں، کیونکہ کل جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ٹاکرے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے تو شائقین بڑی تعداد میں اپنے گھروں میں اور باقاعدہ طور پر جو باہر سکرینز لگائی جاتی ہیں وہاں پہ پاکستان کا میچ اور انڈیا کا دیکھا جاتا ہے۔ کیا ایکسائٹمنٹ ہے، انہی سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا آپ کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے، کل اتنا بڑا ٹاکرے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، ایکسائٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کا اگر میچ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ شائقین جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو دونوں ٹیموں کے لیے بیسٹ آف لک ہے۔
اس وجہ سے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں, دونوں دو میچ جیت چکی ہوئی ہیں, اور انڈیا کی ٹیم بھی بڑا اچھا کھیل رہی ہے اور پاکستان کی ٹیم بھی بڑا اچھا کھیل رہی ہے. ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کا معاملہ وہ ہے کہ پوری دنیا اس کو فوکس کر کے دیکھتی ہے جی کیا چکر ہے. باقی یہ ہے کہ ہم تو دعا گو ہیں کہ ہمارے جو کنگ ہیں بابر اعظم صاحب وہ کل پرفارمنس اچھی کریں گے, اور کیونکہ ان کو بہت ٹرول کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ کسی وجہ وہ پرفارمنس نہیں کر رہے, تو باقی ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں پاکستانی ٹیم. تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ کرکٹ کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خریداری بھی آسان بن سکے. بہت شکریہ آپ کا مائدہ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اسکالرشپ اسکیم کے ذریعے عوامی نفرت اور غم و غصے میں کمی لانے کی کوشش ناکام ہو گئی. بھارتی فوج کا نیا ڈرامہ پسماندہ علاقوں کے طلباء کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے نام پر مقبوضہ کشمیر کی اسکالرشپ اسکیم بے نقاب ہو گئی. ایک طرف کشمیریوں کی نئی نسل کو بدترین ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو دوسری طرف دنیا کو دکھانے کے لیے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. کشمیریوں نے فراڈ اشک شوئی کو مسترد کر دیا. نئی اسکیم کے حوالے سے کشمیریوں کا کہنا ہے کہ بھارت چند ٹکوں کے عوض ان کی حب الوطنی نہیں خرید سکتا. وہ پچھلے 7 اشروں میں ڈھائے گئے مظالم کیسے بھول سکتے ہیں.